أنشدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وقربوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر 7 آسمان مضبوط طے بتائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا ہے چراغ جو روشن اور بھڑک. مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے بدلیوں سے پانی موسلادھار مسلسل بہنے والا. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ پھر ہم نکالیں گے اس پانی کے ذریعے دانے یعنی غلہ جات اور نباتات. وجنات الفافا، اور باغات جو گھنے ہوں گے. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ہے وہ اس کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا صور میں. فتأتون افواجا، پھر تم آؤ گے گروپوں پہ گروپ، فوج در فوج. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیا جائے گا آسمان. فکانت ابوابا، پھر وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا. وسیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے پہاڑ. فکانت سرابا، تو پہاڑ پھر سراب بن جائیں گے. سراب کی جو ڈیفینیشن تعریف وہ یہ ہے کہ چٹیل میدان میں دھوپ میں جب آپ دیکھیں تو آپ کو لہریں مارتا اور پانی نظر آئے گا، اس وادی کو، اس جگہ کو سراب کہتے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ گھات کی جگہ ہے، گھات میں لگی ہوئی، انتظار کر رہی ہے. کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہوگی. لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں رہنے والے ہوں گے کئی حقبے. ایک حقبہ مفسرین لکھا ہے کہ 80 برس کا ہوگا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ بد نصیب اس میں نہیں چکھیں گے کوئی ٹھنڈی شے اور نہ کوئی مشروب. الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور لہو پیپ. جزاء وفاقا، یہ ہوگا پورا پورا بدلہ ان کی کارکردگی کا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ اس حساب
اور یہ یوم حساب کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو ٹھیک طریقے سے جھٹلانا یعنی تہ بتہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے گن رکھا ہے لکھ کر، تحریر ہمارے پاس ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس تم چکھو اب یہ ذائقے، بس ہم تمہیں نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب میں۔ عذاب میں اضافہ ہوگا، کوئی تکفیر، کوئی ٹھنڈا میٹھا پانی، کوئی وہاں سے نکل جانا، اس نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اپنی کاراگری، اپنی خالقیت، اپنی ربوبیت کے حوالے سے کچھ تبصرہ فرمایا۔ عقلی دلائل کے اعتبار سے اللہ نے یہ دلائل پیش کیے ہیں کہ میں رب ہوں، میں الہ ہوں، میں مصور اور خالق ہوں، اس پر تبصرہ ہے۔ اس کو دہرا دیتے ہیں، الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ ہاں جی بنایا ہے۔ والجبال اوتادا، کیا پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا؟ ہاں جی بنایا ہے۔ وخلقناکم ازواجا، ہم نے آپ کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، ہاں جی بنایا ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا، سکون راحت۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، ہاں جی۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو آپ کے لیے معاش کا ذریعہ، روزی کمانے اکٹھا کرنے کا ذریعہ سبب بنایا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ وَبَنَيْنَا، وہ بات چل رہی ہے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے بنایا ہے تمہارے اوپر 7 مضبوط جو آسمان ہے، تہ بتہ، طبقاً عن طبق، اور بڑی باریک اور لطیف بات ہے کہ ان کے لیے کوئی پلر، کوئی سہارا، کوئی دیوار اور پلر نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، یہ منکرین کی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ تم کہاں پھر رہے ہو، اور ہم نے بنایا سورج کو چراغ بنایا بھڑکتا ہوا۔ 5 کروڑ اور کتنے لاکھ میل دور ہے سورج، 5 کروڑ غالباً 32 لاکھ میل دور ہے سورج، بڑھتا ہوا اس کے اندر ہیٹ اور روشنی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پھر نازل کیا ہے بدلیوں سے پانی، ایسا پانی جو موسلادھار بارش تہ بتہ برساتی ہے۔ یہ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، آسمان بنایا ہم نے، سورج چمکایا ہم نے، بدلیوں سے پانی نکالا، موسلادھار بارشیں برسائی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اس پانی کے ذریعے ہم کیا اگائیں؟ دانے، غلہ جات اگائیں، نباتات، باغ بہاریں، سلسلے سارے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور تہ بتہ بڑے گہرے اور گھنے باغ ہم ان پہ بنائیں اور آئیں۔ یہ سب کچھ فرما کے فرمایا یاد رکھو یہ کھانے پینے رہنے موج میلہ کرنے کے لیے ہے، لیکن ان یوم الفصل کان میقاتا، جو دن ہے نا فیصلے کا، وہ قیامت کا، قیامت کا میزان عدل قائم کرنے کا، وہ مقرر ہے۔ وہ آپ کی ڈیمانڈ سے یا کسی کے کہنے یا طنز کرنے سے، انکار کرنے سے مؤخر نہیں ہوگا، وہ ہم نے مقرر کیا ہوا۔ تو ارشاد ہوتا ہے یوم ینفخ فی الصور، جس دن وہ پھونکنے میں، کرہ میں، سور میں پھونک دیا جائے گا، جناب اسرافیل اللہ کے حکم سے پھونکیں گے، تو پھر تأتون افواجا، تم گروپوں جماعتوں میں شکل میں تم پھر وہاں حاضر لائن ہوگے، پیش ہوں گے۔ وفتحت السماء، آسمان کو کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا۔ فکانت ابوابا، آسمان پھٹے گا، ستارے ٹوٹیں گے، یہ سلسلے سارے بنیں گے۔ یہ ارشاد ہوتا ہے وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑوں کو چلا کے، دھن کی روئی بنا کے، اڑا کے، ان کا وجود ختم کر کے وہ چٹیل میدان بنا دیا جائے گا جس کو سراب کہتے ہیں۔
سورج چمکتا ہو، دوپہر کا وقت ہو، تو دور سے جب آپ دیکھیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کی لہریں چل رہی ہیں۔ جہاں یہ منظر پیش ہو اس کو عربی زبان میں سراب کہتے ہیں۔ یہ سارا میدان ہو جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان فلا طول، ایک میدان بنے گا۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، یاد رکھو جو جہنم ہے وہ گھات میں لگی ہوئی ہے۔ گھات وہ جگہ ہے کہ کسی کے مارنے کے، قابو کرنے، گرفتار کرنے کے انتظار میں جو بیٹھا ہوا اس جگہ کو گھات بولتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے یہ جو مرصاد ہے جہنم بنی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، یہ باغیوں، طاغیوں، سرکشوں کی رہنے کی، جانے کی جگہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں کئی حقبے، یعنی ہمیشہ رہے۔ ایک حقبہ مفسر نے لکھا کہ 80 برس کا ہوتا ہے، کہ 80 برس پہ تبصرہ کیا ہے۔ وہ 80 برس جو ہے دنیا والا سال ہے یا قیامت والا سال ہے، وہ کون سا سال ہے؟ اللہ معاف کر دے، اس کا معنی ادھر ہی کہنا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کوئی ٹھنڈی شے، کوئی ٹھنڈا میٹھا پانی قطعاً نہیں ملے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز سے فارغ ہوئے، مسجد کے سامنے باغ تھا، وہاں گئے، پانی پیا، انہوں نے ضیافت کی۔ کہ آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ کھا بھی رہے ہو نا، اس کا جواب بھی دینا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور لہجہ اللہ نے بیان کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہارا دل، تمہارے اعضاء، یہ نعمتیں، ان کے پوچھا جائے گا، کیا دیکھتے رہے ہو، کیا سنتے رہے ہو، کیا پکڑتے رہے ہو، کہاں چل کے جاتے رہے ہو، دنیا کے راز سوچ سوچ کے ایک دوسرے کے خلاف سارا دن رات موجے مارتے رہو، آؤ جواب دو اس کا۔ ارشاد ہوتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، مگر وہ کھولتا ہوا پانی اور وہ لہو اور پیپ مشروب کے لیے، یہ ان کے لیے ملے گا، اور کھاؤ موج کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ آج ہماری میٹنگ تھی، کمشنر کے ساتھ نیا کمشنر آیا تو وہ بات ہو رہی تھی، یہ لوگ ڈنڈوں کے بغیر مانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بات بھی سنائی ہے، جنت کی بات بھی سنائی ہے، اور ترلا بھی مارا ہے، رحمت عالم پیغمبر کی پیغام دی ہے، تو پھر سنائیں۔ کہنا مقصود صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ گند نہ ڈالو، دین تمہیں سبق دیتا ہے، رسول پاک نے صدیاں پہلے فرمایا کانٹے نہ ڈالو، رستے کے حق ادا کرو، اپنے گھر کا کوڑا کسی کے سامنے نہ پھینکو۔ پھر ہم نخرہ کرتے ہیں، حکومت کو گالیاں، فلاں کو گالیاں، اس کو گالیاں، پھر موج مل رہی پھر۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا، ہم کیونکہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ قوم تک پہنچاؤ، جو لوگ اوجڑیاں اور گند ڈالیں گے، اگر ہمیں پتہ چل گیا یا اطلاع مل گئی 50,000 ہم نے جرمانہ کرنا ہے۔ تو جس کو 2 4 10 بھی ہو جائے پھر جلوس نکال جی 50,000 جرمانہ جی، 50,000 لیلا نہیں ہوتا، 50,000 اوجڑی پھینکنے کا، تو نہ پھینکو نا، کیوں گلیوں میں پھینکتے ہو، کیوں کسی کے گھر کے سامنے گند ڈالتے ہو؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں سحری کے وقت دوسری گلی سے آنے والا گند ہمارے شاپر ہمارے گھر کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا۔ یہ تمہاری عادات ہے، وہ نفل پڑھنے کا کیا فائدہ، درس سننے کا کیا فائدہ؟ اوجڑیاں گلیوں بازاروں میں پھینک کے، گٹروں میں پھینک کے۔ ایک اور مثال سنو، واسطہ میں میرے دوست ہیں ماشاءاللہ، ترجمہ کلاس انہوں نے پڑھا تھا پورا، پہلا جو ہم نے ایک دفعہ قرآن میں مکمل کیا تھا، تو ماشاءاللہ طفیل قرمان صاحب ان کا نام، اب بھی افسر واسا، تو اس وقت انہوں نے تقریباً 7 8 دیگیں پکائی تھی۔ ایک محلے والوں نے مجھے پیغام دیا جی ہمارے گلے میں بڑا گند ہے جی، پانی نکلتا ہی نہیں جی، گلیاں بڑی بڑی ہیں۔ میں 24 سال سے درخواست کی، عملہ بھیجا، خود گیا، کہتا ہے جی صاف ہوتا ہی نہیں۔ میں بھی رابطے میں تھا، وہ چودھری بھی تھا، سبھی تھا۔ آخر کار پتہ چلا کہ کسی نے گٹر کے اندر رضائی ٹھوکی ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیں، افسر یا وہ جمعہ دار
یا محکمے کے وہ ملازم کیا کریں گے؟ ہمارا عمل اور سوچ یہ ہے کہ ان گلی والوں کو محلے والوں کو تنگ کرنے کے لیے اپنا پرانا جو لحاف ہے، جو رضائی ہے، تلائی ہے، اس کو گٹر کے اندر ٹھوکا ہوا ہے۔ کیا کرے گا ہمارا مطلب ہے وہ اسلام، ہمارا نفل، داڑیاں اور کنگیاں تنگ کرنا ہے یہ سلسلے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ کارکردگی اس کی سزا ہے، جزا وفاق ہم پوری سزا اس لیے دے رہے ہیں، تمہاری کرتوتوں کی بنیاد پہ دے رہے ہیں۔ تو میسج یہی ہے کہ اپنی صفائی خود کریں، اور اس طرح کے جو لوازمات ہیں اور اس کے علیشے ہیں ان کو گلیوں گزاروں میں نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے انہم کانوا لا یرجون، ایک ان کا بھی ایلیگیشن ہے کہ وہ حساب کے دن کی امید، او حساب کا تھا، او باجی کس کا حساب؟ ہم ادھر دنیا نہیں حساب دیتی کسی کو، بندے کے لوگ قرضے، لوگ ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، قرضے ہاتھ نہ لیا پھر بعد مکر گئے، اللہ کا فیصلہ۔ تو وہ حساب کا دن، جزا سزا کا دن، اس کا انکار کرتے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، دوسرا ایلیگیشن ہے کہ ہماری آیتوں کے انکار کرتے ہیں۔ کیا قرآن ہے، کیا مولوی ہے، کیا درس ہے، کیا خطبہ ہے، ٹچپے کرتے ہیں، بغلے آنکتے ہیں، اور پریکٹیکلی ہم نے انشاءاللہ دیکھے ہیں لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ایک علاقے میں گئے قصبے میں درس دینے کے لیے، تو گلی سے جب ہم مڑے دوسری مسجد میں جانے کے لیے تو وہاں دو چار بندے کھڑے تھے، ایک کہنے لگے مولوی کروا جاندے نے کی سنانا ہوندے نے سانوں، کی سنانا چاہتے ہیں سانوں، کس شے دا سانوں نہیں پتا۔ یہی جواب ہے، سب پتہ ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حدیں ہیں، وردی آپ نہیں کرنی ہے، پھر ٹیچریں کرنی ہے، یہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں، کیا سبق پڑھاتے ہیں۔ ہمارے اوپر فریضہ بن چکا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جو دین سیکھے اس کو سکھانا ہے، اس کو بتانا ہے، نہ بتاؤ گے تو یکتبون، کتمان علم ہے، سزا ہے اس کی۔ اگر اس سزا کا ڈر نہ ہو تو ہم انشاءاللہ درس شرس نہ دیں، یہ ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ پڑھا ہے پڑھانا پڑے گا، سیکھا ہے سکھانا پڑے گا۔ ورنہ جو رویے ہیں لوگوں کے، جو ان کی ٹچکریں ہیں، مذاق، ٹھٹھے، آوازاری ہیں، ایک دن نہیں دل کرتا کہ بندہ اس طرح بیٹھے اور درس خطبے دے۔ دین نے پابند کیا ہوا، شریعت نے پابند کیا ہوا، ورنہ حالات آپ کے سامنے، اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے، تکذیب کرتے ہیں اللہ کی آیات، بیانات کا، شریعت کا انکار۔ لیکن ارشاد فرمایا کل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے لے کے ہر شے گن گن کے رکھی ہوئی ہے، بولتے کیا ہے، کرتے کیا ہے، رویہ کیا ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تلفظ، جو بات کرتے ہو فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس مستعد لوگ، ٹیمیں بیٹھی ہوئی، تمہارے سب ریکارڈ ہو رہا۔ فذوقوا، بات چکھو اب جائے کہ فلن نزیدکم الا عذابا، ہم عذاب میں تو اضافہ کریں گے، رعایت و تخفیف نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی سزا، کتنا بڑا اعلان، کتنا خوفناک اللہ تعالیٰ نے بیانیہ پیش کیا ہے۔ اگر ایسے رہو گے یہ سزا ملے گی، یہ نتیجہ نکلے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آپ کا نا اللہ قبول فرمائے۔ ادھر ہمارا ایک نوجوان ساتھی ترجمہ کلا کے ممبر تھے، آج ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو فوت ہو گئی، پریشان تھا بیچارہ، کہہ رہا تھا ڈاکٹروں نے کہا ہوا کہ وہ ان نارمل سسٹم ہے کوئی، تو بیچارہ پریشان تھا بڑا۔ اس سے پہلے بھی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ پیدائش سے پہلے ہی، ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ یہ بیٹی ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، 2-4 سانس لیے فوت ہو گئی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ ہمارا بڑا اچھا ساتھی ہے، نیک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں چھوٹا سارا تھا میرے ابو فوت ہو گئے تھے، ابا فوت ہو گیا، آگے شادیاں بیاہ سلسلے کی ہیں، اولاد فوت ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ساتھی نے دعا کرانے کے لیے کہا ہوا ہے، ایک اور لاہور سے پیغام آیا، جن ساتھیوں نے جس پریشانی کے لیے درخواست کی ہے، میری اللہ سے درخواست ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ان کی جائز ضرورت پوری کر دے، اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ اگر وہ مالی طور پر پریشان ہے، اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ کسی کو غریب کرنا، کسی کو امیر کرنا، یہ تیرے سارے اپنے، تیرا ایک ایسا سلسلہ ہے۔ میں اس میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بلکہ وہ قرآن مجید کی بات ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے لکھا ہے ہم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کم بھی کر دیتا ہے، لیکن اس میں اشارہ فرمائے بند نہیں کرتا۔
بڑھا دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے، چلو کبھی نقصان ہو گیا کٹ بھی کر دے لیکن بند نہیں کرتا۔ یہ اس میرے رب کی شان ہے۔ تو میرا خیال ہے ایسے رب اور ایسے خالق کو نظر انداز کرنا، اس کے ساتھ اپنی وابستگیاں اور اپنی ضروریات کو پیش نہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان الشرک لظلم عظیم کہا ہے۔ تو میری دعا و درخواست ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، عبادات قبول فرمائے، قربانیاں اور محنتیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ میرے ملک پر اللہ ترس فرمائے۔ بہت بڑا حادثہ جو کوئٹہ میں ہوا، حملہ ہوا، دہشت گردوں نے کیا، بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، بڑا نقصان، ملک پر عزت وقار پہ دھبے، اللہ تعالیٰ ان کو لوہا کی صبر دے۔ بڑا نقصان مالی جانی، گاڑیاں تباہی پھیری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں سے میرے ملک کی حفاظت فرمائے، دہشت گردوں کو اللہ تعالیٰ واصل جہنم کرے اور دنیا میں ان کو ہدایت دے دے۔ کس کام لگے ہوئے پٹیاں پڑھانے والے کہتے تم نے حادثہ کرنا ہے اللہ تو جنت میں جانا ہے۔ جنت بڑی دور ہے، اس طرح کا جنت نہیں ملتی۔ لوگوں کو مار کے جنت ملتی ہے، ماں کو قتل کر کے، غریبوں مسکینوں کو اجاڑ کے کیسے جنتیں ملیں گی؟ کسی کی بہاروں کو کھنڈرات میں تبدیل کرنا، امن برباد کرنا، امید جنت کی رکھنا، کسی کو ستانا، مذاق اور ٹھٹھے کرنا اور امید جنت کی رکھنا، میرا خیال بڑے مسائل ہیں۔ اللہ اس پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے نا اللہ کے حکم سے، تو قوم مذاق کرتی تھی، اچھا جی بابا جی یہ سڑک پہ چلانی ہے کشتی، ندی نالے تو ادھر تھے ہی نہیں، تو کشتی اتنی بڑی بنا رہے ہو، کوئی ڈیم شیم ہے کوئی بابا جی؟ 950 سال بعد کرنے والا پیغمبر سے قرآن نے بیان فرمایا، جب گزرتے ہیں تو ٹھٹھے مذاق کرتے ہیں۔ پھر جناب نوح نے فرمایا آج تم مذاق کر رہے ہو نا، ایک دن آئے گا پھر ہم آپ سے مذاق کریں گے۔ لیکن وہ جواب نہیں ہے الزامی جواب، پیغمبر مذاق نہیں کرتے، مقصد یہ تھا تم غرق ہوں گے، ہم کشتی میں سواری کر رہے ہیں۔ اور پھر ایسا وقت آیا قوم ڈوب رہی ہے، ان کا بیٹا اور بیوی سمیت وہ غرق ہو رہے ہیں، اور موسیٰ اور نوح علیہ السلام کے ماننے والے پروانے ان کے ساتھ، کتے بلے سارا کچھ بیٹھا ہوا ہے، اور کشتی اللہ کو حکم چل رہی ہے۔ اور کیا حکم ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سامنے رکھ کر ہمیں توفیق بخشے، اس سے سبق سیکھیں۔ یہ دروس ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے پیش فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وہ کنٹینیو بات چل رہی تھی، ہم نے دن کو معاش بنایا، وبنینا یعنی معاش کا ذریعہ بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان طے بتہ، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا سورج کو کیا بنایا؟ چراغ بنایا، روشن بنایا، اور اس میں بڑھتا ہوا اس میں ہیٹ بہت بڑی بنائی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا بدلیوں سے پانی، ایسا پانی جو سجاجہ ہے، موسلادھار کنٹینیو برسنے والا پانی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے دانے، غلہ جات اور نباتات، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور باغات گھنے۔ یہ سارا نظام ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک جو فیصلے کا دن ہے اس کا ٹائم وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا، فتأتون افواجا، پھر تم آؤ گے جماعتوں جماعتوں، گروپوں کی شکل میں، وفتحت السماء، آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، وہ دروازے پھاٹک کھلے ہوئے ہوں گے، وسیرت الجبال، چلا دیا جائے گا پہاڑوں کو، فکان سرابا، وہ سراب چٹیل میدان بن جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ گھات میں لگی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، باغیوں تاغیوں سرکشوں کا وہ ٹھکانہ ہوگی، لابثین فیہا احقابا، اس میں رہنے والے ہوں گے کئی حقبے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں وہ نہیں چکھیں گے کوئی ٹھنڈی شے، نہ کوئی مشروب، نہ پانی، نہ دودھ والا شے،
الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا گرم پانی اور پی کر لہو، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے، پوری جزا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حساب اور اس پروگرام کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلانا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر شے ہم نے گن کے لکھ کے گن رکھی ہے۔ فَذُوقُوا، چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم تمہیں نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب میں اضافہ ہوگا، بڑھوتی ہوگی، تخفیف، اور اس میں کمی کی کوئی صورت اور گنجائش نہیں ہوگی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم فارغ ہوں گے اور اللہ کی توفیق سے کل ہم روزہ رکھیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز مینا میں حجاج کرام مجھے فون آئے ہیں، کئی مسائل پوچھنے والے ساتھیوں نے، ماشاءاللہ وہ اللہ سے رابطے میں ہیں اور حج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز جو حج کا خطبہ میرے استاد ہیں، مسجد نبی کے امام ہیں، ہم نے پہلے 2 سال سنہ اولا اور ثانیہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہم نے پڑھا تھا قسم العقیدہ۔ بڑے ولی اللہ ہیں، بڑا درویش استاد ہے شیخ، ان کا ایک صاحبزادہ بھی مسجد نبی کے امام بنے، شیخ علی عبدالرحمن حذیفی، تو یہ حذیفہ خاندان کے ساتھ بڑے خطبہ انہوں نے کل انشاءاللہ دینا ہے۔ تو یہ کوشش کریں، بعض لوگوں نے سوال کیے جنہیں نہیں رکھ سکتے، جو نہیں رکھ سکتا نہ رکھے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ 2 سالوں کی گناہی کا ذریعہ ہے، معافی کا۔ 1 سال گزر گیا ہے، السنۃ الماضیہ والسنۃ المقبل، آنے والا سال، گزرا ہوا سال۔ اب اس میں کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، ہم اس میں تبصرے نہیں کرتے، جس چھوٹے موٹے سارے، جب رسول پاک نے مطلق کہہ دیا ہے تو میرے رب کی شان ہے، وہ سارے ہی معاف کر سکتا ہے، سارے معاف کر دیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بہت بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ آنے والے سال کے گناہ وہ بندہ زندہ رہے گا غلطی کرے، اس کا معنی ہے تمہیں سال زندہ رہنے کی ضمانت بھی دی جا رہی ہے۔ یہ فلسفہ ہے رسالت مآب کے ارشاد کا کہ آئندہ سال کے گناہ بھی، تو آئندہ بندہ زندہ رہے گا تو گناہ کرے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں زندہ رہنے کی بھی ضمانت مل گئی۔ اللہ اپنی حفاظتیں فرمائے، یہ توفیق بخشے، اور اللہ اس عمل کو، اجر کو قبول بھی فرمائے۔ جو میں نے درخواست کی ہے دعاؤں کی، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے اس عزیز بھائی کے صدمے کو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ ان کے والد صاحب تو ہے نہیں، والدہ محترمہ ہیں، بیوی یہ پریشان ہیں، تو کاروباری بھی مسائل ہو جاتے ہیں، پھر ظاہر میں گھر میں جب ماتم آ جائے، خوشی کا وقت آ جائے، ایسے حالات ہوں تو ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں۔ اور جو کوئٹے والا حادثہ ہے اس میں بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر دے، اور شہیدوں کو اللہ جنت فردوس عطا فرمائے۔